جاننا ضروری ہے، اصول سمجھے۔ اور اس کے بعد یہ میں نے تھوڑا سا ناسخ منسوخ کے بارے میں، نسخ القرآن بالقرآن، نسخ الحدیث بالقرآن، حدیث کو منسوخ ہونا کرنا قرآن کے ذریعے، اور نسخ القرآن بالحدیث کب ہوگا کہ جب کہ حدیث متواتر درجے کی ہو، خبر واحد ہو، قرآن کی آیت منسوخ نہیں ہو سکتی۔ چوتھا درجہ ہے نسخ الحدیث بالحدیث، حدیث کے ذریعے حدیث کو منسوخ کرنا، حدیث کے ذریعے حدیث کو منسوخ۔ اب یہ مختصراً میں نے اس آیت کے تحت آپ کے سامنے عرض کر دیا، تو آپ بھی ذرا حیران ہو کہ میں آپ کے چہرے تو پڑھ رہا ہوں نا جی، طالب علموں کو ہم پڑھاتے ہیں، یہ طالب علموں کو سبق سمجھ آ رہی ہو خوش ہوتے ہیں جی، اور سمجھ نہ آئے نا ہم چہرے دیکھ لیتے ہیں۔ کیسے پیر صاحب؟ ہاں میں پڑھ رہا ہوں، چہرے پڑھ رہا ہوں۔ پیارے محبوب الحمدللہ، چونکہ یہ ہے درس قرآن، تو قرآن کے اندر سارے مضامین ہیں نا جی، تو جس آیت کو ہم پڑھیں گے تو اس کا فیض تو ہم لیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو الحمدللہ آپ نے ترجمہ بھی سنا اور آپ کے ذہن میں بھی آ گیا کہ قرآن کے اندر مقامات ہیں، یہ تو تھوڑا سا میں نے اشارہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب آپ نے ادھر 20 کا ذکر فرمایا، 20 آیتیں، یہ منسوخ ہیں اور یہ ناسخ۔ آخر میں اپنے انداز سے آپ نے تحقیق فرمائی کہ اگر یوں مطابقت دی جائے تو پھر 5 بنے گی، تو بہرحال ناسخ منسوخ جو ہے نا قرآن مجید کے اندر یہ حصہ یہ اہم ترین ہے، اور حدیث کے اندر ناسخ منسوخ کو سمجھنا یہ بہت مشکل ہے، قرآن سے بھی مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی صورت کب نازل ہوئی، مکی مدنی ہے، کب نازل ہوئی، یہ حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے، اور حضور علیہ السلام نے 40 سالہ عمر کے اندر اعلان نبوت کے بعد 23 سال تک یہ فرمان کہاں جاری کیا، یہ فرمان کہاں جاری کیا؟ سفر کی زندگی بھی تھی، کبھی آپ کاشان اقدس میں گھر میں بیٹھے ہیں، اپنی ازواج مطہرات کے سامنے گفتگو فرما رہے ہیں، کبھی سفر کے اندر، کبھی حضر کے اندر، مکی زندگی ہے، مدنی زندگی ہے، مختلف سفر ہیں، یہ اللہ کے محبوب نے یہ بات کہاں فرمائی؟ تو اس انداز سے ساری حدیثیں محفوظ ہے، تو اس لیے وہاں ناسخ منسوخ کو سمجھنا مشکل ہے۔ محدثین نے بڑی محنت کی ہے، ناسخ و منسوخ پر انہوں نے کتابیں لکھی، احادیث کے حوالے سے بھی کتابیں لکھی ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے۔ اب ہم اگلی آیت پاک، آیت نمبر 107، الم تعلم، اے مخاطب تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہ بادشاہی زمین و آسمان میں اللہ ہی کے تو ہے، یہ ملک جو ہے بادشاہی یہ کس کی ہے؟ آسمانوں کا مالک بھی اللہ اور زمین کا مالک بھی اللہ ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار ہے، اللہ دوست بھی ہے اور اللہ مددگار بھی ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آسمان کتنے ہیں؟ 7، زمینیں، تو زمینیں 7 ہیں، تو قرآن کے اندر آسمان کے لیے تو سماوات یہ پلورل ہے، سنگولر نہیں، اور ارض کے لیے سنگولر ہے، واحد کا لفظ ہے، اردین نہیں ہے، حالانکہ زمینیں بھی 7 ہیں اور آسمان بھی 7 ہیں، ایک آسمان سونے کا بھی ہے۔